بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ گرامی قدر بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، کتاب التوحید کے نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس کتاب کے 2 چیپٹرز اس لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان 2 چیپٹرز میں سے پہلے چیپٹر کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے: من اطاع العلماء والامراء، جو شخص علماء کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور حکمرانوں کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ اور یہاں حکمرانوں سے مراد حکمران بھی ہیں اور حکمرانوں کے جو نائب ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں، جیسا کہ کسی بھی کورٹ کا، کسی بھی عدالت کا جج یا قاضی ہوتا ہے، تو جو شخص علماء کی اور فیصلہ کرنے والے لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں، کس چیز میں؟ فی تحریم ما احل اللہ، اس چیز کو حرام قرار دینے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہو، او تحلیل ما حرمہ، یا اس چیز کو حلال قرار دینے میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ یعنی بالکل عکس ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال ہی سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام ہی سمجھا جائے۔ لیکن علماء یا جن کے پاس فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اگر اس چیز کو حرام قرار دے دیں کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، یا اس چیز کو حلال قرار دے دیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، تو جس نے اس معاملے کے اندر اس طرح کے فیصلہ کرنے والے لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری کی، یعنی ان کے فیصلوں کو صحیح سمجھا، ان کے فیصلوں کو صحیح مانا اور ان کے فیصلوں پہ عمل کیا، تو اس نے گویا کہ کیا کیا؟ فقد اتخذهم اربابا، گویا کہ اس نے انہیں اپنا رب مان لیا، کیونکہ یہ فیصلہ رب کے پاس ہے، یہ فیصلہ کرنے کے اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حلال چیزیں بھی ذکر کر دیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطے ذکر کر دیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلال اور حرام کے کئی ضابطے ذکر فرما دیے۔ تو یہ حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو کوئی شخص اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ان فیصلوں کو تسلیم نہ کرے اور وہ ان لوگوں کے فیصلوں کو تسلیم کرے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے خلاف فیصلے کریں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ اس کو حرام قرار دے دیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ اس کو حلال قرار دے دیں، تو جو لوگ ایسے لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو مانتے ہیں، ان کے فیصلوں پہ عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ربوبیت سے انکار کرتے ہوئے گویا کہ انہوں نے انہی لوگوں کو اپنا رب مان لیا، گویا کہ وہ اپنے رب کی، خالق حقیقی کی، مالک حقیقی اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ وہ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ وہ ان علماء کی کر رہے ہیں اور ان فیصلہ کرنے والوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ جو شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں، اور خود ساختہ قانون کے ذریعے، خود ساختہ آئین کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں، اور جو ان کے فیصلوں کو صحیح تسلیم کرتے ہیں تو وہ ان کی گویا کہ پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔
یہ باب جو ہے یہ کتاب التوحید کے اندر باندھا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو ہی رب مانیں اور اللہ رب العزت کے ہی فیصلوں کو تسلیم کریں اور اللہ رب العزت کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کریں اور اللہ رب العزت کے فیصلوں پر عمل کریں۔ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو چھوڑتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو اگنور کرتا ہے اور وہ خود اپنی طرف سے فیصلے بنا کر کے گھڑ کر کے نافذ کرتا ہے، شریعت کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف خود ساختہ فیصلے وہ نافذ کرتا ہے، خود ساختہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل توحید کے خلاف ہے۔ یہاں ہم پچھلے کئی سبقوں میں پڑھ رہے ہیں کہ توحید کے خلاف کون کون سی چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو توحید کے تقاضوں کے خلاف ہیں، جو موحدین کو نہیں کرنی چاہیے، موحدین کو جو کام نہیں کرنے چاہیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ توحید کے خلاف ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے فیصلوں کو چھوڑ کر اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا آپ اس کو حرام قرار دے دیں، اور اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھ لیں۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے، رب کی ربوبیت کا گویا کہ انکار ہے، اور آپ رب کو اپنا معبود ماننے کی بجائے گویا کہ آپ ان کو معبود مان رہے ہیں جن کے آپ شریعت کے خلاف فیصلوں کو مان رہے ہیں، ان کو آپ تسلیم کر رہے ہیں۔ اس باب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو دلائل ذکر کیے ہیں، آئیے اب ان دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال ابن عباس یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وتقولون، اور تم کہتے ہو کہ قال ابو بکر وعمر، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے یوں کہا۔ یعنی میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق آگاہ کرتا ہوں، اور آگے تم اس کے مقابلے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے قول کو بیان کرتے ہو۔ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ تم سنو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تو تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر فرمایا، تم اس کو مانتے، لیکن تم اس کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی باتوں کو، ان کے اقوال کو بیان کرتے ہو میرے سامنے۔ تو یہ طرز عمل ایسا ہے کہ جس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت قریب ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش نازل ہو، اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے اگر تم اپنی اس روش کو چھوڑتے نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے تم کس کی بات کرتے ہو؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی۔ اور یہ معاملہ کیا تھا؟ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ سمجھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا تھا۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک حج قران ہے، دوسرا حج تمتع ہے، اور تیسرا حج افراد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ کرام جو قربانیوں کے جانور اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، انہوں نے حج قران کیا تھا۔ عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال نہیں ہوئے تھے، انہوں نے احرام نہیں کھولا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام صحابہ کرام کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم تمتع کرو، یعنی تم اب عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دو اور تم فائدہ اٹھا سکتے ہو احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کر، اسی کو تمتع کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی حکم دیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حج تمتع کرنا واجب ہے، لیکن انہوں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو لوگوں نے سامنے سے کیا کہا؟ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ
حج افراد کریں آپ. انہوں نے تو حج افراد کہا ہے کہ حج افراد یعنی اکیلا حج کریں اور باقی عمرے کے لیے آپ سال میں کبھی بھی آ سکتے ہیں. اور یہ جو 2 خلفۂ راشدین تھے، ان فیصلوں کا اصل میں مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ حج تمتع یا حج قران کرنے کے بعد پھر سال بھر وہ عمرہ کے لیے نہ آئیں اور مکہ مکرمہ کے اندر تجارتی سرگرمیاں جہاں وہ رک جائیں. تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما یہ سمجھتے تھے کہ لوگ افراد کریں، حج افراد کریں یعنی اکیلا حج کریں اور عمرہ نہ کریں، اور پھر وہ سال کے دوران جب چاہیں عمرہ کے لیے آئیں تاکہ مکہ مکرمہ کے اندر تجارتی سرگرمیاں جاری رہیں اور مسلمانوں کا فائدہ ہو. یہ ان کا مقصد تھا. تو اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں سے یہ موقف سنا کہ ابو بکر عمر یوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے اس پر وعید سنائی کہ بہت قریب ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش نازل ہو، کیونکہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا رہا ہوں اور تم آگے سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی باتیں کرتے ہو. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے اقوال کی یا ان کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں، تو آج اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے سامنے کسی بھی ملک کے قاضی یا کسی بھی ملک کے جج یا کسی بھی ملک کے حکمران کے فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے خلاف یا ان کے سامنے کسی کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلمان بحیثیت مسلمان اس بات کا پابند ہے، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ عام لوگ ہوں، سارے کے سارے مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ عمل کریں. قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفیان. میں حیران ہوتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے حدیث کو جان لیا، حدیث کی سند کو بھی پہچان لیا کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کے باوجود وہ امام سفیان کی رائے کی طرف جائیں کہ امام سفیان نے یوں کہا. او بھائی، حدیث کو جب پہچان لیا، حدیث کی صحیح سند کا بھی علم حاصل ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کے بعد امام سفیان کی رائے کی طرف جانے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ تو شرعاً غلط ہے. یہ اسی طرح ہم کہتے ہیں آج کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اس حدیث کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو پیش کرنا، یا امام شافعی کے قول کو پیش کرنا، یا امام مالک رحمہ اللہ کے قول کو پیش کرنا، یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کو پیش کرنا، ان اماموں میں سے کسی بھی امام رحمہ اللہ کے قول کو حدیث کے مقابلے میں پیش کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. اصل یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، آپ بس اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اس کو مان لیں. اور امام احمد بن حنبل نے پھر ایک دلیل ذکر کی. واللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ نازل ہو جائے. پھر انہوں نے پوچھا اتدری ما الفتنہ، تمہیں پتہ ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ الفتنۃ الشرک، فتنہ سے مراد شرک ہے. لعلہ اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کو ٹھکرا دے، تسلیم نہ کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ٹیڑھا پن آ جائے اور اس کی وجہ سے وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جائے. تو اس میں فتنے سے مراد امام احمد بن حنبل کس کو لے رہے ہیں؟ شرک کو لے رہے ہیں کہ کہیں یہ بندہ شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. کیونکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اللہ ہی وہ ذات ہیں کہ جن کی اتباع کرنا واجب ہے، اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے جو واجب الاتباع ہیں، جن کی اتباع کرنا واجب ہے. اگر کوئی
ان کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر وہ اگر عالم کی بات کو ترجیح دیتا ہے، یا کسی حاکم یا کسی قاضی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اس میں شرک کر رہا ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ گویا کہ اطاعت کے اندر بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ اطاعت کس کی ہوگی؟ اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ جو آیت ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے باب کا عنوان ابھی پڑھا ہے، تو اس باب کے عنوان پر جو دلیل دی ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، وہ دلیل یہ ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے، اور اس میں اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف، کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو جو ان کے عبادت خانوں میں عبادت کرتے تھے، انہوں نے ان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ کہ انہوں نے یہود و نصارہ نے کس کو؟ اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو، ان کے عبادت خانوں میں عبادت کرنے والے جو تھے ان کو انہوں نے رب بنا لیا۔ یہ آیت پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے انہیں کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انا لسنا نعبدہم، کہ ہم ان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، ہم اپنے عالموں کی اور ان درویشوں کی ہم پوجا تو نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، ان کو اپنا رب بنا لیا تھا، جبکہ ہم تو پوجا نہیں کرتے تھے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سنیے ذرا، فرمایا الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کہ کیا وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ حرام قرار دیتے تھے اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، پھر تم بھی ان کی بات کو مان کر تم بھی اس کو حرام سمجھتے تھے جبکہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا۔ دوسرا، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ حلال قرار دیتے ہیں یا حلال قرار دیتے تھے اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، پھر تم بھی اس کو حلال سمجھ لیتے تھے۔ تو اس میں تحلیل و تحریم میں حلال اور حرام قرار دینے میں، کس چیز کو حرام قرار دینے میں؟ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور کس چیز کو حلال قرار دینے میں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ تو اس چیز میں اپنے عالموں اور درویشوں کی جو اطاعت ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کی پوجا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ان کو اپنا رب مان لیا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عالموں یا اس دور کے کوئی بھی فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں، حکمران ہوں یا جج ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں، ان کی اطاعت اس معاملے کے اندر، ان کی فرمانبرداری اس معاملے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال قرار دیا وہ اس کو حرام قرار دے دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دے دیں، اس معاملے کے اندر ان کی اطاعت جو ہے آج بھی ان کی اطاعت اس طرح اگر ہو تو وہ ان کو رب ماننے کے برابر ہے۔ گویا کہ آپ ان کو رب مان کر اللہ رب العزت کی ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں، ان کو رب مان کر آپ اللہ کی ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل وہ چیز جو ثابت کرنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب کے ذریعے۔ باب کا عنوان کیا ہے؟ باب کا عنوان ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ جس شخص نے علماء کی اطاعت کی اور امراء اور حکمرانوں کی اطاعت کی، کس چیز میں؟ فی تحریم ما احل اللہ، اس چیز کو حرام قرار دینے میں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، یا پھر اس چیز کو حلال قرار دینے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ تو جس نے اپنے عالموں کی اور اپنے حکمرانوں کی اس معاملے کے اندر اطاعت و فرمانبرداری کی تو اس نے ان کو اپنا رب بنا لیا، گویا کہ ان کی پوجا کر رہا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانا، اطاعت کے اندر بھی، فرمانبرداری کے اندر بھی کسی اور کو رب کا اختیار دے دینا کہ وہ جو چاہے، جس چیز کو چاہے وہ حلال کہے، جس چیز کو چاہے وہ حرام کہے، جبکہ یہ اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو اس طرح وہ گویا کہ اللہ کی توحید ربوبیت کو چھوڑ کر وہ اس توحید ربوبیت کے اندر وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہی بات اس حدیث سے ثابت ہوئی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کیا تم اس طرح نہیں کرتے ہو یا نہیں کرتے تھے تم؟ فقلت بلا، تو انہوں نے تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ قال، تو آپ نے فرمایا فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی پوجا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اور حکمرانوں کی اطاعت جو ہے وہ تب ہوگی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی تو کسی عالم کی کسی بات کو نہیں مانا جائے گا، اس کی بات کو لے کر ٹھکرا دیا جائے گا، دیوار پہ مار دیا جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی قاضی ہو، کوئی جج ہو، اس کا کوئی بھی فیصلہ ایسا ہو، اس کے فیصلے کو اٹھا کر پاؤں کی ٹھوکر تلے رون دیا جائے گا اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ورنہ اگر آپ ان کی باتوں کو مانیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب مان رہے ہیں، گویا کہ آپ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اطیعوا 2 دفعہ آیا، اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری مستقل حیثیت سے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری بھی مستقل حیثیت سے ہے۔ کسی بھی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری سے انسان نکل نہیں سکتا ہے اگر ایمان رکھتا ہے تو۔ پھر تیسری چیز فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اندر اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں تیسرا فریق ذکر کرتے ہوئے اولو الامر، اللہ نے اطیعوا کا لفظ تیسری دفعہ ذکر نہیں کیا، پہلے اللہ اور پھر رسول، ان دونوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اطیعوا 2 مرتبہ کہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن جو تیسرا فریق ہے جس کی اطاعت کرنی ہے وہ ہے وہ اولو الامر، اس میں اللہ تعالیٰ نے اطیعوا نہیں کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولو الامر کی اطاعت تبھی ہوگی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ اور اولو الامر سے مراد کون ہیں؟ اولو الامر سے مراد 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک علماء اور دوسرے امراء، حکمران اور جج اور قاضی وغیرہ۔ تو علماء اور امراء دونوں کی، حکمرانوں کی، علماء اور حکمرانوں کی اطاعت نہیں ہوگی۔ کس چیز میں؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہوگی۔ اطاعت تب ہوگی ان کی، علماء کی اور امراء کی، جب اطاعت اللہ رب العزت کی اور اللہ کے رسول کی ہو رہی ہوگی تو تب، یعنی اس کے تابع ہے، ان کی اطاعت تابع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ اطیعوا نہیں کہا ہے۔ یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے، کاش کہ یہ سمجھ آ جائے۔ اس لیے بعد میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا کسی بھی چیز میں تنازع ہو جائے، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی مسئلے کے اندر، تو تم اس مسئلے کو لٹا دو کس طرف؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر واقعتاً تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس اختلافی مسئلے کے اندر اختلاف کس طرح ختم کرو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر کے، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے کے اندر اختلاف کو ختم کر دو۔ پھر اختلاف کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج جناب اختلاف کو مزید بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ جی میں نے فیصلہ کرنا ہے تو فقہ حنفی کے مطابق کرنا ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے تو مجھے جو فیصلہ چاہیے وہ چاہیے فقہ شافعی کے مطابق، اور ایک اور بندے کو فیصلہ چاہیے تو فقہ مالکی کے مطابق چاہیے، چوتھے بندے کو فیصلہ چاہیے تو فقہ حنبلی کے مطابق چاہیے۔ جب اس طرح یہ 4 بندے اپنی اپنی فقہ کے مطابق فیصلے کریں گے یا فیصلے مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اختلاف اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہوگا امت کے اندر۔ یہ اختلاف کیسے ختم کرنا ہے؟ یہ اختلاف کیسے ختم کرنا ہے؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دو، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ لو، جو کچھ قرآن و حدیث کہے بس اس کے مطابق فیصلہ کرو، اس کے مطابق عمل کرو، پھر کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس باب کے اندر جو سب سے پہلے ہم نے جو بات پڑھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد، جو کہ حج تمتع کے بارے میں تھا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر کسی امام کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔
اور کسی عالم کی کوئی حیثیت نہیں، کسی قاضی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ورنہ اگر یہ طرز عمل رہا جو کہ آج کل ہے، آج کل وہ طرز عمل پایا جاتا ہے، اگر یہی طرز عمل چلتا رہا، یہی روش چلتی رہی، تو جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوگی تمہارے اوپر، اگر تم اپنی اس روش کو ترک نہیں کرتے ہو، تو خطرہ ہے کہ آج بھی وہی پتھروں کی بارش نہ نازل ہو۔ کیونکہ اکثر مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ رویہ یہی ہے کہ ہر ایک نے اپنے ایک مخصوص نظریے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس طرح جس طرح ایک بندہ اپنے داڑوں میں کوئی چیز لے کر کے اس کو قابو کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے بس سنت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ تو اس میں تو کوئی کسی امام کا ذکر نہیں ہے کہ تم نے فلاں امام کی طرف رجوع کرنا ہے، فلاں فقہ کی طرف رجوع کرنا ہے، صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ اب آئیے ان مسائل کی طرف جو کہ اس باب کے آخر میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ تفسیر آیت النور، سورۃ النور کی آیت کی تفسیر معلوم ہوئی۔ سورۃ النور کی آیت کون سی ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اس کی تفسیر ہمیں معلوم ہوگی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کے فیصلے کو نہیں لایا جا سکتا، کسی اور کی رائے کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اور مسئلہ نمبر 2 تفسیر آیت براءہ، سورۃ براءہ سورۃ التوبہ کی جو آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس کی بھی تفسیر معلوم ہو گئی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روشنی میں کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہودی عالم اور یہود و نصارہ کے علماء اور درویش وہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دیتے تھے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دیتے تھے۔ تو جو لوگ ان کی اس چیز کے اندر اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے، انہوں نے گویا کہ ان کو اپنا رب بنا لیا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوجا قرار دیا۔ مسئلہ نمبر 3 التنبیہ علی معنی العبادہ التي انکرها عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تھا کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی کہ وہ عبادت جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وہ عبادت ہے ان کی ناجائز اطاعت کرنا، ان علماء کی اور ان درویشوں کی ناجائز اطاعت کرنا، یعنی وہ جو جب حلال قرار دیتے تھے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو، یا پھر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیتے تھے، تو اس میں جو ان کی اطاعت ہے وہی اصل میں ان کی پوجا ہے۔ یہ معنی ہے عبادت کا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج بھی یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، عبادت اللہ کی ہے، رب العالمین کی ہے، اطاعت بھی اللہ رب العالمین کی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس اطاعت کے اندر شراکت داری اور ساجد داری اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے تو عبداللہ بن عباس نے پتھروں کی بارش نازل ہونے کی بات کی تھی، یہ ساجد داری اللہ کو قبول نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پیش کرنا، اس کو بہت ہی برا سمجھا، اور اس پر پتھروں کی بارش نازل ہونے کی وعید سنائی۔ اور امام احمد بن حنبل نے یہ بات کی کہ
کوئی شخص حدیث کی سند معلوم کرنے کے بعد کہ اس حدیث کی سند صحیح ثابت ہے، پھر اس کے بعد وہ امام سفیان کی رائے کی طرف رجوع کرے اور سفیان کی رائے پہ عمل کرے، صحیح حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی، تو اس پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تنبیہ کی اور اس پر وارننگ دی۔ مسئلہ نمبر 5، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ آج تو حالات بہت ہی تبدیل ہو گئے ہیں۔ کیسے تبدیل ہو گئے؟ اس طرح کہ آج بہت سارے لوگوں کے ہاں صالحین کی یا اپنے پیر و مرشد کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ایک مشغلہ بن گیا ہے۔ بس ہمارے پیر و مرشد نے جو کہہ دیا بس اسی پہ عمل کرنا ہے، یہ مشغلہ بن گیا، ایک خوبصورت مشغلہ بن گیا لوگوں کے ہاں۔ پیر و مرشد نے جو کہہ دیا بس اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، چاہے پیر و مرشد کی بات اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے مطابق ہو یا اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے خلاف ہو، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ آج تو حالات تبدیل ہو گئے، حتیٰ کہ اچھا پھر اس کو ولایت کہتے ہیں، یہ پیر و مرشد ولی ہیں، ولی اولیاء ہیں، اس لیے پھر اندھے ہو کر ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں اولیاء سمجھ کر۔ اور آج علماء جو علم اور جو فقہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر علماء کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ علماء جو کچھ بیان کرتے ہیں اپنی فقہ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں، اپنی فقہ کی روشنی میں جو کچھ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ان کی اطاعت کی جاتی ہے، تو یہ بھی گویا کہ ان کی عبادت ہوئی۔ اور حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حالات تو اس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں کہ آج وہ لوگ جو صالحین نہیں ہیں ان کی بھی اطاعت کی جاتی ہے، جو بدماش قسم کے لوگ ہیں، جو قوال قسم کے لوگ ہیں، جو خرافات اور جھوٹی کہانیاں بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ جاہلوں کی اطاعت کی جاتی ہے، جاہلوں کی جن کے پاس علم نہیں ہے قرآن و حدیث کا۔ اور میں یہ کئی مرتبہ یہ بات کرتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو لوگ حاوی ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، ورنہ زیادہ تر وہ ہیں جو موٹیویشنل سپیکر تو ہو سکتے ہیں لیکن عالم نہیں ہیں، وہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا۔ وہ موٹیویٹ تو کر لیتے ہیں لوگوں کو، آج کل کی خاص طور پر ینگ نوجوان نسل کو، لیکن ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کے علم کے بغیر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کے فالوورز ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں۔ گویے، گانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، گانے والے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جن کے پاس قرآن حدیث کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا، برے لوگ، جاہل لوگ، جن کے پاس جو علم کی دولت سے محروم ہیں، ایسے لوگ آج حاوی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ان کی اطاعت ہوتی ہے، ان کی فرمانبرداری ہوتی ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کو رب ماننے کے برابر ہے، جبکہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں بحیثیت مسلمان کہ ہم اللہ رب العزت کی مستقل اطاعت کریں، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور ان کی اطاعت کے اندر کسی کو شریک نہ بنائیں، کسی اور کی، چاہے کوئی عالم ہو، کوئی اور جج ہو، کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت تب ہوگی، اس کی بات کو تب مانا جائے گا جب اس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے مطابق ہوگی، قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، جب اس کی بات کو مانا جائے گا۔ ورنہ اگر کوئی بھی سپیکر ہو، کوئی بھی جناب کچھ بھی بن کے بیٹھا ہوا ہو، جس کے نام کے ساتھ کیا کیا لقب لکھے ہوئے ہوں، اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کی بات کو پاؤں کی ٹھوکر تلے رکھ کے اس کو رون دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے عقیدہ توحید کا ایک لازمی تقاضا، سمجھیں اس بات کو۔ آج بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اگلا باب جو ہے وہ بھی اسی پچھلے باب سے ملتا جلتا ہے۔ اس باب میں خاص طور پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ فیصلہ کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر
کسی اور سے فیصلے کروانا یہ کس قدر سنگین معاملہ ہے۔ اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی کو بیان کر رہے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو آیات ذکر کی ہیں وہ سورۃ النساء کی آیات ہیں۔ آئیے ذرا ان آیات کو جلدی سے پڑھ لیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دعویٰ ہے ایمان کا، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کون؟ ان کا کیا گناہ ہے؟ گناہ یہ ہے کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروائیں کس سے؟ طاغوت سے، اللہ سے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیصلوں کے لیے رجوع نہیں کرتے کہ اگر ان کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی بھی کیس ہو گیا، تو ہونا یہ چاہیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے اندر موجود ہیں تو وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے فیصلہ کروائیں۔ لیکن وہ فیصلہ کس سے چاہتے ہیں؟ طاغوت سے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جائے گی، چاہے وہ کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی آستانے والا ہو، کوئی درگاہ والا ہو، کوئی مزار والا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی ولی ہو، کوئی امام ہو، کوئی بزرگ ہو، جس کی بھی اللہ کے سوا پوجا کی جائے گی اور اللہ کی شریعت سے ہٹ کر اس سے فیصلے کروائے جائیں گے، وہ طاغوت ہے۔ تو یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی اور جو کچھ پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی، یعنی پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کی حالت یہ ہے کہ یہ فیصلوں کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ طاغوت کی طرف۔ اللہ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی فیصلہ کروانے کے لیے نہیں آتے۔ تو ان کا یہ عمل بہت ہی سنگین ہے۔ حالانکہ وقت امروا ان یکفروا بھی، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ یہ طاغوت کا انکار کریں، یہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہ جائیں فیصلہ کروانے کے لیے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کی پوجا نہ کریں۔ فیصلے کروانے ہیں، آپ کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں تو آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، لیکن یہ آپ کو چھوڑ کر یہ کسی اور کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو بہت دور کی گمراہی کے اندر ڈال دے۔ اسی آیت کے بعد کچھ مزید آیات ہیں جو یہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہیں، تو ان آیات کے اندر بھی اس مسئلے کو واضح کیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے، اور اشارہ ہے منافقوں کی طرف، ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ ہم فیصلہ کے لیے ادھر چلیں، اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو منافق ہیں نا، یہ منہ موڑ کر رک جاتے ہیں، یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہیں، یہ منہ موڑ کر پیٹھ پھیر کر یہ رک جاتے ہیں، بریک لگ جاتی ہے ان کو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے تھے تو یہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے تاکہ آپ اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق ان میں فیصلہ کرتے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کی حالت کیا ہوگی جب ان پر کوئی مصیبت آئے گی ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر یہ آپ کے پاس آئیں گے، یحلفون باللہ، اور یہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ان ارادنا الا احسانا وتوفیقا، کہ ہم نے تو صرف بس بھلائی کے ارادہ کیا تھا اور جوڑنے کے ارادہ کیا تھا۔ وہ جو ہم غیر اللہ کے پاس، طاغوت کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے گئے تھے، ہم یہ چاہتے تھے کہ چلو جوڑ پیدا ہو، توڑ پیدا نہ ہو۔ آج بھی یہی منطق پیش کی جاتی ہے، جوڑ پیدا کریں جی، توڑ پیدا نہ کریں۔ جوڑ پیدا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ چاہے آپ کو تنازل اختیار کرنا پڑے، آپ کو دستبردار ہونا پڑے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں سے، کوئی بات نہیں، تاکہ جوڑ پیدا ہو۔ توڑ نہیں پیدا کرنا، نہیں، ہم نے جوڑنا ہے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں پر ہی تو جوڑ پیدا ہوگا۔
آپ سب اگر سارے کے سارے مسلمان اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹیں گے، رجوع کریں گے، تبھی تو جوڑ پیدا ہوگا۔ جب سارے کے سارے مسلمانوں کا مطمع نظر یہ ہوگا، جب یہ سب یہی چاہیں گے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو ماننا ہے، کسی اور کی بات کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا، تبھی تو جوڑ پیدا ہوگا۔ یہی تو حل بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے پچھلے باب کے اندر کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی چیز میں تمہارے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو کدھر لٹاؤ اس کو؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف لٹاؤ۔ یہ نہیں کہ تم جس کو پیر مان لیتے ہو، مرشد مان لیتے ہو، تو اس سے فیصلے کروانے کے لیے چلے جاؤ کہ جی آپ فیصلہ کریں۔ اس کا بھی اگر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا سر آنکھوں پر، اور اگر اس کا فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کا فیصلہ پیروں کی ٹھوکر پر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی پیر کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کوئی مرشد، کوئی عالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے یہ۔ اچھا جی، یہاں پھر منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر کے فرمایا ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، دلوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو۔ اب آپ کیا کریں؟ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، منہ موڑ لیں آپ ان سے۔ یہ منافق جو آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کے پاس فیصلہ کرانے کو آنے کو تیار نہیں ہے، آپ ان سے اعراض کریں۔ وعظہم، ہاں ان کو نصیحت ضرور کرتے رہیں۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کو مؤثر انداز سے آپ سمجھاتے رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، سر تسلیم خم کیا جائے اور اس کے فیصلوں کو ٹھکرایا نہ جائے۔ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ تیرے فیصلوں کو تسلیم کریں، یعنی تجھے فیصل مان لیں، فیصلہ کرنے والی اتھارٹی تسلیم کر لیں، فیما شجر بینہم، ان کے تمام اختلافی مسائل کے اندر، سب جھگڑوں کے اندر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب تک یہ فیصلہ کرنے والی اتھارٹی نہیں مانیں گے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ ماننا کافی نہیں، بلکہ فیما شجر بینہم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کے اوپر اپنے دل میں کوئی گھٹن محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا دیں آپ کے فیصلے کے سامنے۔ یہ ساری کی ساری آیات یہی چیز سکھلا رہی ہیں، اسی چیز کی تعلیم دے رہی ہیں کہ فیصلہ کس کا مانا جائے گا؟ اللہ رب العزت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسروں کے جو فیصلے ہیں وہ تب مانے جائیں گے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے مطابق ہوں گے، نہیں تو کسی کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ نے ان کے یہ رویہ ذکر کیا ہے۔ وہ فساد کیسے مچاتے تھے؟ فساد وہ اس طرح مچاتے تھے کہ اصل میں روئے زمین پر قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے ہوں تو یہ اصلاح ہے، اور اگر روئے زمین پر قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے نہ ہوں تو یہ فساد ہے، اور منافق یہی فساد مچاتے تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو رد کر کے تو وہ دوسروں سے فیصلہ کروانا چاہتے تھے اور دوسروں کے فیصلوں کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو تم تو فساد کرتے ہو، فساد نہ مچایا کرو۔ وہ کہتے تھے نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی لوگ ہی اصل میں فساد مچانے والے ہیں۔ آج روئے زمین پر جو فساد ہو رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو ٹھکرانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ یقین مانیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر سارے کے ساری اسلامی ممالک کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو نافذ کر دیا جائے جیسا کہ وہ ہیں قرآن و حدیث کے اندر، تو کوئی فساد نہیں ہوگا۔ یہ جو فساد نظر آتا ہے نا، یہ زناکاری، بدکاری، چوری اور ڈاکہ زنی
اور اسی طرح رشوت، خیانت وغیرہ وغیرہ، جتنی ملاوٹ، دھوکہ، یہ وہ جتنا فساد نظر آتا ہے ہمیں معاشروں کے اندر، یہ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ آج قرآن و حدیث اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں سے اعراض کر لیا گیا ہے۔ اور فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے خلاف ہوتے ہیں، خود ساختہ آئین اور خود ساختہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ فساد ہے زمین کے اندر۔ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سورۃ الاعراف کی آیت، کہ تم اصلاح کے بعد زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ۔ یہ بھی وہی بات ہے جو پہلے پچھلی آیت میں فرمایا۔ تیسرا فرمان اللہ رب العزت کا، بلکہ چوتھی آیت، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کے فیصلوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ جاہلیت کے دور کے جو فیصلے ہیں یہ وہی فیصلے چاہتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ رب العزت سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فیصلے سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہی سب سے بہتر ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ زانی اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارو، اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر کے پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی شریعت کا، اللہ کے دین کے فیصلے ہیں۔ ان کو نافذ کرو گے تو فساد ختم ہوگا۔ زناکاری، بدکاری، چوری اور یہ باقی جو جرائم ہیں ان کی سزاؤں کو نافذ کیا جائے گا تو تبھی یہ جرائم ختم ہوں گے اور امن ہوگا اور اصلاح ہوگی، ورنہ تو پھر فساد ہی فساد ہوگا۔ اچھا جی، آخر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے مطابق نہ ہو جو میں لے کر کے آیا ہوں، یعنی میری شریعت، میرا فیصلہ، میرا دین جو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا، جب تک اس کے مطابق ہر بندے کی خواہش نہیں ہوگی اس وقت تک وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور آج لوگ جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں فیصلوں کے اندر، اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، خود ساختہ قانون اور خود ساختہ آئین کے ذریعے قانون فیصلے کرتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ نے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آخر میں بس یہ ایک قصے بیان کیے گئے ہیں۔ شعبی کہتے ہیں کہ ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ تو یہودی نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے چلتے ہیں، اور اس کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رشوت نہیں لیں گے اور حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ منافق کہنے لگا کہ نہیں، آؤ کسی یہودی کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ منافق جو یہودی ہیں یہ رشوت لے لیں گے، اور رشوت لینے کے بعد پھر وہ اسی کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے جیسے یہ بندہ چاہے گا۔ تو گویا کہ یہاں پر ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا۔ یہودی کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں کیونکہ آپ رشوت نہیں لیں گے اور آپ حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ لیکن منافق کیا کہتا ہے؟ منافق کہتا ہے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، چلو کسی یہودی عالم کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اس منافق کو پتہ ہے کہ اس کو رشوت دے کر اس سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا جائے گا۔ تو وہ اتفاق کر کے وہ پھر کسی کاہن کے پاس چلے گئے، جوہینہ قبیلے کے ایک کاہن تھا، اس کے پاس چلے گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ الم تر الی الذین یزعمون، وہ جو سورۃ النساء کی پہلی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اس باب کے شروع میں، کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، آپ پر جو وحی نازل ہوئی اس پر اور جو پہلے وحی نازل ہوئی پہلی کتابیں ان پر، لیکن دعویٰ کرنے کے باوجود فیصلہ کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ یہ اس کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کے پاس فیصلہ لینے کے لیے نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرما دی۔ دوسرا جو قصہ ذکر کیا گیا ہے، کہا گیا ہے، اور یہ جو قصہ ہے یہ حقیقت میں یہ ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ، بلکہ اس کی سند بہت ہی ضعیف قسم کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف جو یہودی ہیں اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ دونوں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا اس کے حق میں،
ان میں سے ایک کے حق میں، تو اس کے بعد اس نے وہ فیصلہ قبول نہیں کیا، کہنے لگا کہ نہیں آؤ اب چلتے ہیں عمر کے پاس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو انہوں نے جا کے وہ قصہ بیان کیا کہ ہمارے درمیان اس طرح جھگڑا ہوا اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک کے بارے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ٹھہرو ذرا۔ اندر گئے، واپس آئے اور تلوار لے کر گئے اور کہا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند نہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ میں اس کی گردن کو اتار دوں۔ اور پھر اس کی گردن کو اتار دیا، اس کو قتل کر دیا اپنی تلوار کے ساتھ۔ یہ قصہ جو ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس باب کے آخر میں جو مسائل ہیں وہ ذرا جلدی جلدی پڑھ لیں۔ پہلا مسئلہ، سورۃ النساء کی آیت کی تفسیر معلوم ہوئی جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے اور اس باب کے شروع میں بھی ہم نے ذکر کی ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں۔ طاغوت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے، اور جس کی طاغوت ہر وہ طاغوت ہے، ہر وہ شخص، چاہے وہ کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی عالم ہو، کوئی ولی، کوئی بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، آستانے والا، درگاہ والا ہو، کوئی بھی ہو، وہ طاغوت ہے جب وہ ایسا فیصلہ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے فیصلوں کے خلاف ہے، اور لوگ اس فیصلے کو مان لیں تو وہ طاغوت سمجھا جائے گا، وہ اس کی پوجا سمجھی جائے گی، اس کی عبادت سمجھی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ، سورۃ البقرہ کی آیت کی تفسیر معلوم ہو گئی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو وہ فساد سے مراد کون سا فساد ہے؟ یہی فساد ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر آپ کسی غیر اللہ سے فیصلے کروائیں، اور وہ غیر اللہ سے فیصلے قرآن و حدیث کے فیصلوں کے خلاف ہوں، تو یہ زمین کے اندر فساد ہے۔ اور ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں روئے زمین پر تو فساد ختم ہو جائے گا۔ جتنے جرائم ہو رہے ہیں، ان جرائم کی سزاؤں کو نافذ کیا جائے تو اصلاح ہوگی، فساد ختم ہو جائے گا، امن قائم ہو جائے گا۔ اور تیسری آیت جو ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت کہ تم زمین کے اندر اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ، اس کا بھی ہم نے معنی واضح کر دیا۔ چوتھی آیت جو ہے وہ افحکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا یہ جاہلیت کے دور کے فیصلوں کو چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے ہوں اور وہی فیصلے نافذ کیے جائیں، جبکہ اسلام آ چکا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے نافذ ہونے چاہیے، انہی سے فیصلہ کروانا چاہیے، نہ کہ جاہلیت کے دور کے فیصلوں کو طلب کیا جائے۔ پانچویں بات جو کہ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں جو امام شعبی نے جو قصہ ذکر کیا ہم نے وہ پڑھا، اور اسی طرح چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ سچا ایمان اور جھوٹا ایمان یہ کیا ہوتا ہے۔ سچا ایمان کیا ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں، یہ سچا ایمان ہے۔ اور جھوٹا ایمان کیا ہے؟ جھوٹا ایمان یہ ہے کہ دعویٰ ایمان کا ہو لیکن فیصلے کس سے کروائیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر آپ فیصلہ کروائیں کسی اور سے جو فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ مسئلہ نمبر 7، قصۃ عمر مع المنافق، منافق کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے، جو میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ قصہ صحیح نہیں ہے، اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس منافق کی گردن کو اتار دیا تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو یہ قصہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ایک مومن اپنی خواہشات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہ بنا دے۔ جب تک وہ اپنی خواہشات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا پابند نہیں بنائے گا، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔